یہ کہنا ان کا کہ نہ میں اور نہ ہی میری پارٹی فوج کے خلاف ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. یہ بات اب بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ساری فوج کو نہیں کہا جاتا. اسٹیبلشمنٹ جب لوگ کہتے ہیں نا میں فوج کے خلاف نہیں ہوں، تو کوئی بھی نہیں ہے اس ملک میں فوج کے خلاف. فوج ایک نیشنل ادارہ ہے جو کہ ہماری سیکیورٹی کا لائف لائن گارنٹر ہے، ٹھیک ہے. اس کے خلاف تو کوئی بھی نہیں ہے. لوگ جو بات کرتے ہیں جب وہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو دونوں کو انٹرچینجبل. اس فوج کہنے سے مراد یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کہنے کا ریفرنس ہے فوج، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ نعرے جو لگتے ہیں جی اس وردی والے نعرے، بالکل، تو وہ اشارہ جو ہوتا ہے وہ دونوں طرف ہوتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس وردی میں ہے، اور مگر فوج کی طرف وہ نہیں ہوتا. مگر کہیں کہیں فوج کی طرف بھی ہوتا ہے، بیکاز وہاں فوج انوالوڈ ہے ان لوکل سیکیورٹی ڈیوٹیز. بلوچستان میں چلے جائیں، فاٹا میں چلے جائیں، ایکس فاٹا میں چلے جائیں، ان ایریاز کے اندر تو ایکچولی اٹس ناٹ دی اسٹیبلشمنٹ، اٹ از ایکچولی دی پاکستان آرمی دیٹ از آف ٹیررسٹ. تو اس قسم کی کنفیوژن ہے. یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں نا، ان کو یہ دونوں چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں. اگر یہ کہیں نا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، پھر تو ہم سب کو بات سمجھ آتی ہے. نواز شریف نے بھی یہی کہا تھا، اسٹیبلشمنٹ کی بات، فوج کی بات نہیں. مگر یہ کرتے کیا ہیں کہ کبھی فوج کہہ دیتے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ کہہ دیتے ہیں. اس کے ساتھ خود بھی کنفیوز رہتے ہیں اور سب کو کنفیوز کر دیتے ہیں. پھر خان صاحب کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں فوج کے خلاف نہیں ہوں، مگر یہ کہنا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہوں، یہ بڑی سی سگنیفیکنٹ چیز ہے. یہ تو بہت بڑا جسے کہتے ہیں نا یو ٹرن ہے، کیونکہ سارے ہی ان کا گلہ ہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. صحیح بھی دیکھیے نا، دھاندلی کے الزامات کا فوج سے کیا تعلق؟ تو وہ صحیح کہتے ہیں، فوج سے تعلق نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق ہے جس نے یہ دھاندلی کروائی. تو اب بات یہ ہے کہ دس از اے ریالٹی. اب جو مرضی آپ کہہ لیں کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ بھی کیٹیگوریکلی کہا گیا کہ عوام کو سیکیورٹی دینے کے علاوہ فوج کا انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا. واضح دیکھیے، انتخابی عمل کے ساتھ فوجی جوان کا کوئی تعلق نہیں تھا، عام فوجی افسر کا کوئی تعلق نہیں تھا. مگر تعلق جن کا تھا وہ فوجی تھے. فرق ہے نا، فوج کا تعلق نہیں تھا پر جن کا تعلق تھا وہ فوجی تھے. تو فوجی تو 10 بھی ہو سکتے ہیں، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 100 بھی ہو سکتے ہیں، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ فوج کا تعلق تھا. تو میں یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں فوج کا نام نہیں لینا چاہیے. اگر آپ لیتے ہیں تجزیہ کرتے وقت یا الزام لگاتے وقت تو آپ اسٹیبلشمنٹ کا نام لیں، اور بہتر یہی ہے کہ آپ نام نہ لیں کسی کا، اس کو گول ہی رکھیں اسٹیبلشمنٹ. سب کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا مراد کیا ہے. اسٹیبلشمنٹ بیسکلی ہوتی کیا ہے. اب یہ بھی کسی وقت سوال آ سکتا ہے، یہ بھی پھر ٹائم ہو تو کریں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے. ویسے آپ نے یہ بہت بار ایکسپلین کیا اور آپ کو سننے والے جانتے ہیں کہ کیا تعریف ہے اسٹیبلشمنٹ کی عالمی سطح پر، اور پاکستان میں بھی اس کے کیا معنی ہے. لیکن میں آؤں گی عمران خان صاحب کی گفتگو کی طرف. بڑی معنی خیز تھی، اور انہوں نے 2013 کے بعد جو اعتراض 4 حلقے کھولنے کا جو مطالبہ کیا تھا ایک بار پھر دہرایا، اور آپ کو تو پتہ ہوگا کون کون سے حلقے وہ کھولنے کا کہہ رہے ہیں. جی ہمیں بڑی انٹرسٹنگ ہے. بڑی انٹرسٹنگ اس لیے ہے کیونکہ سوچی سمجھی بات ہے یہ. اچھا، ہاں، اس کے پیچھے بڑی اچھی سوچ ہے. اچھی سے مراد یہ ہے کہ پازیٹیو لاجیکل سوچ ہے. اوکے، ناٹ پازیٹیو ان اے پازیٹیو سینس بٹ پازیٹیو ان اے ہاؤ شل آئی ایکسپلین اٹ، پازیٹیو ان اے سینس کہ اس کے معنی بڑے ہیں. اچھا، اور اس کے فائدے بڑے ہیں خان صاحب کو. وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں نواز شریف کی کھولے. جی بالکل، حلقہ کھولے ان کا. وہ یہاں پرسیپشن یہ ہے کہ وہاں گڑبڑ ہوئی ہے، تو خان صاحب کو یقین ہوگا اس بات کا کہ وہاں تو نکلے گا گڑبڑ. اسی طریقے کے ساتھ انہوں نے 1-2 اور کنسٹیٹیوشن، جی نور عالم خان صاحب اور اون چودھری صاحب کا حلقہ بھی، اور اسلام آباد کا کوئی ایک، وہ تو فارم 45 کے اوپر بہت سی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ اون چودھری صاحب کی الیکشن میں کیا ہوا. وہ سلمان راجہ لگا ہوا ہے نا دن رات بتانے کے کہ 173 کو 973 کر دیا اور یہ کیا اور وہ کیا. وہ تو انٹرنیٹ پہ آ چکا ہے، آپ کو جی اپلوڈ ویب سائٹ پہ کر دیا گیا. پتہ نہیں دیر سے کام کر کے بھی انہوں نے کام وہی کیا. نہیں، مگر بات یہ ہے نا کہ خان صاحب نے یہ جو چنی ہے نا، یہ انہیں 100% نہیں 200% یقین ہے، ایویڈنس ہے ان کے پاس یا ان کے لوگوں کے پاس کہ یہاں دھاندلی ہوئی ہے. آپ کو یاد ہے 2014 میں بھی انہوں نے 13-14 میں بھی یہی 4 حلقے کھولنے کا ان کا مقصد یہی تھا کہ میں دکھا دوں کہ ہم نے صرف 4 کا کہا، دیکھو 4 میں 4 نکلا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اب سب کچھ کریں آپ. یہ ایک سیمپلنگ کی ہے. دیکھیے یہ جو پولسٹرز ہوتے ہیں نا وہ بھی سیمپلنگ کرتے ہیں. جی بالکل، وہ کہتے ہیں جی ہم نے 2000 لوگوں کو سیمپل سیٹ کر لیا. یہ پتہ لگا جی 25 کروڑ میں سے آپ نے 2000-3000 لوگ لے لیے اور ان کے سیمپلنگ کر کے اور آپ نے پورا لکھ دیا کہ جی فلانا جیتے گا تو فلانا ہارے گا، فلانا پاپولر ہے اور فلانا نہیں ہے. خان صاحب نے بھی وہی فارمولہ استعمال کہ پروپیگنڈا کے لیے ایک آئیڈیا لینے کے لیے انہوں نے کہا جی 4 کھول دو، اور وہ چن لی ہیں کون سی جہاں موسٹ پیپل تھنک کہ وہاں دھاندلیاں ہوئی ہیں.
یہ اب اگر میں نون لیگ میں ہوں تو میں کہوں جی ہم بھی 4 ڈھونڈ لیتے ہیں پھر، کیونکہ ان کو کے پی میں ضرور کوئی نہ کوئی مل جائے گا، نون لیگ کو مل جائے گا JUIP کو، ہاں پی ٹی آئی والوں کو، انہوں نے بھی تو چھوڑا نہیں ہوگا نا وہاں، کیا کہ کیسے ہوا ہے وہاں، تو مطلب ہے کہ تو پھر 4 ورسز 4، ہاں 4 تو ہوگا کیا، وہ ایک اور دوسرا نیگیٹو ہو جائے گا، مگر ایک پروپیگنڈا بن جائے گا کہ وہ کہیں گے جی آپ نے دھاندلی کی، وہ کہیں گے آپ نے دھاندلی کی، عوام کہے گی ساری جگہ سے دھاندلی ہوئی، پھر ڈیمانڈ آئے گی نئی الیکشن کراؤ. تو اس لیے خان صاحب نے بڑی اچھی موو کی ہے فرام اے پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو. فرام دی ادر پارٹیز پوائنٹ آف ویو بڑی نیگیٹو ہے، مگر اس لیے اس کو کوئی نہیں مانے گا اس بات کو کہ 4 کھول دیں انہیں. اگر خان صاحب نے کھلوانی ہے تو جائیں کھلوائیں، عدالت میں جائیں، چیلنج کریں. میرا خیال ہے یہ ساری چیلنج تو ہو ہی گئی ہیں. جی بالکل آلریڈی چیلنجڈ ہیں، اور آپ نے بتایا بھی تھا کہ رزلٹ ممکنہ طور پر کیا نکل سکتا ہے جہاں چیلنجڈ ہے، تو اب وقت لگے گا نا. وقت لگے گا. پرابلم یہ ہے کہ اس وقت تک یہ ساری سیاسی گرما سردی جو ہے نا یہ ساری ہاں، اور اگلے فیز میں داخل ہو چکے ہوں گے معاملات، اور پھر ایک سٹیبل سسٹم پروبیبلی یہ انسیکیورٹی ختم ہوگی جس قسم کی ابھی ہے، ایک قسم کی اسٹیبلٹی شروع ہو جائے گی. تو اس لیے دس از ناٹ گوئنگ ٹو گو اینی ویئر. اوکے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، لیکن بات یہ ہے کہ شاید دونوں طرف سے تلخیاں کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ خوش آئند ہے، لیکن باقی پارٹیز کو یہ بھائے گا یا نہیں، اس پر سوالیہ نشان باقی ہے. اب ہے اگلا مرحلہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے لیے کیبنٹ کی تشکیل، اور نام بھر کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور سب کی توجہ اس بات پر ہے کہ فائنانس منسٹری کس کو ملے گی، اور ہاں کون بنے گا فائنانس منسٹر، کیونکہ وہ کروڑ پتی تو خیر نہیں کہہ سکتے، نیکسٹ لیول ہی ہوتا ہے کوئی. پاکستان کے خزانے پر البتہ بیٹھنا ایک بڑے دل گردے کا کام ہے، لیکن اس دل گردے کے ساتھ ہمیں ایک ہی بندہ نظر آتا تھا مسلم لیگ نون میں، وہ اسحاق ڈار صاحب تھے. ایسے لگتا تھا وہی آئیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں. لیکن آپ سے ہم نے اس پر پیش گوئی لی تھی کئی بار، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ جی نواز شریف صاحب اگر پرائم منسٹر ہوں تو وہ تو چاہیں گے کہ اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر ہوں، اور اگر میاں صاحب خود باہر بیٹھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر اس صورت میں شاید پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے اسی قسم کی گیم کھیلے جو انہوں نے پہلے کھیلی تھی، کہ اشارہ ادھر کیا اور کر کچھ اور دیا. تو یہ ہو سکتا ہے پھر کہ اشارہ یہی ہو کہ اسحاق ڈار صاحب بن رہے ہیں اور کوئی بن اور کوئی جائے. میرا خیال ہے کہ یہ بالکل یہ شاید فائنانس منسٹر جو ہے نہ زرداری صاحب چوز کریں نہ نواز شریف صاحب چوز کریں، یہ شاید اسٹیبلشمنٹ ہی چوز کرے گی. اچھا، اسٹیبلشمنٹ کی چوائس جو اب نام سامنے آ رہا ہے وہ ہے یا نہیں، یہ ثانوی سوال ہے. پہلا سوال یہ کہ مصدق ملک صاحب کے بقول یہ عہدہ نہ لینے کی وجہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے، لیکن حنیف عباسی صاحب نے کہا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی چڑیا کیا تشخیص کر رہی ہے کہ وہ وزیر خزانہ بننے کے لیے تو انفٹ ہیں، لیکن اگر وزیر خارجہ بن جائے تو ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں. ظاہر ہے کہ یہ نانسنس ہے، دونوں نانسنس ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. اچھا، مگر دیکھیے نا مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اور نواز شریف صاحب نے پوری کوشش کی کہ وہ فائنانس منسٹر بنے، مگر کیوں ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ مسئلہ بنے گا، یہ شاید نہ بن سکیں، یہی کہہ رہے تھے. بالکل ایسے ہی، بیکاز اطلاع یہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ وہ بنے، سیدھی سی بات ہے. ٹھیک. اور میں نے جو اس وقت اشارہ کیا تھا کہ اس وقت جب یہ بات چل رہی تھی کہ شاید یہ پرائم منسٹر بنے، تو میں نے اشارہ یہی کیا تھا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہے گی. اچھا بات یہ ہے کہ یہ ساری جو چکر چلا ہے، یہ جو بنی ہے پلس ہائیبرڈ، بیسکلی میجر ڈیسیجنز آر اسٹیبلشمنٹ کی. اچھا، اور شاید میں 3-4 لوگ بیٹھ کے یہ فیصلے کر رہے ہیں. ٹھیک. اچھا ہاں، اب ظاہر ہے ایسے ہی ہوتا ہے، کچن کیبنٹ ہوتی ہے. 3-4 لوگوں میں نواز شریف صاحب تو نہیں ہے. نہیں، میں اسٹیبلشمنٹ کی بات آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات میں کہہ رہا ہوں، وہاں بھی 3-4 لوگ. مجھے لگا کہ شاید مشاورت کر رہے ہو. نہیں، مشاورت اس چیز پہ مشاورت نہیں ہوتی، حکم آتا ہے. وہ شہباز شریف صاحب کو بتا دیتے ہیں کہ ہماری خیال یہ ایسے ہے. وہ یہ نہیں کہتے حکم یہ، ہمارا خیال ہے کہ شاید ڈار صاحب میں ناٹ بھی ٹھیک، میرا خیال ہے کچھ اور سوچیں. شہباز صاحب آ کے نواز شریف صاحب کہتے ہیں وہ تو نہیں مندے بالکل. میاں صاحب نے کہا تو کوشش تو کیتی ہونی نا، کہ وہ جی وہ نہیں مندے، وہ دیکھو نا جی وہ کہندے نے ہے تو پھر ہن کی کریے. تو مطلب یہ ہے کہ ڈار صاحب کے بارے میں بہت سی کافی عرصے سے اسٹیبلشمنٹ کے اندر اور میڈیا کے اندر اینڈ پیپلز پارٹی ایز ویل، اینڈ پیپلز پارٹی نے بھی تھوڑا سا اس کے اوپر تبصرے کیے ہیں، کافی ہاسٹیلیٹی کہ انہوں نے جب یہ فائنانس منسٹر تھے اور جب نہیں تھے تو انہوں نے کوشش کی کہ مفتاح اسماعیل
کو نکالیں, کامیاب ہو گئے, پھر خود بنے تو وہ جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کر سکے. اور تو اس قسم کی کافی میں سمجھتا ہوں نیگیٹو تھنکنگ میڈیا کے اندر اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر ڈار صاحب کے بارے میں ہے. اور پیپلز پارٹی نے بھی بڑے بیان دیے, ہم تو کبھی نہیں ایکسیپٹ کریں گے, ہم تو کبھی نہیں ایکسیپٹ کریں گے. تو پھر اگر ایسی صورت ہے تو یہ تو بڑا آبویس تھا کہ ان کو نہیں بننے دیں گے. ٹھیک, اب سوال یہ ہے کہ اب کہاں, اب یہ باتیں چل رہی ہیں کہ فارن منسٹر. جی ٹھیک, میں سمجھتا ہوں یہ بھی فیصلہ جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کرے گی. تیسری بات یہ کہ یہ بننا چاہیے, ان کو نہیں بننا چاہیے. مگر میں سمجھتا ہوں یہاں بھی اسی قسم کے پرابلمز آئیں گے جو پہلے آئے تھے کہ از ہی دا رائٹ پرسن ٹو بی فارن منسٹر. تنقید کیا ہوتی تھی ان کی؟ دو قسم کی تنقید تھی ڈار صاحب کے اوپر. ایک یہ تھی کہ یہ لمبے کلیمز کرتے تھے کہ میں 200 پہ لے آؤں گا ڈالر کو, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, اور دن رات سوشل میڈیا کے اوپر لگے ہوتے تھے یا کہ میں نے یہ کیا اور یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. پھر انہوں نے 1-2 دفعہ IMF کے خلاف بھی گرجے, جی انٹرنیشنل کانسپیریسی کی بات کر دی. تو یہ باتیں ڈپلومیسی میں تو ہوتی نہیں ہے نا. جی اس قسم کی آؤٹ برسٹ کرنا, بولنا اس طریقے سے, غصے میں آ جانا, یہ تو ڈپلومیٹ کا تو یہ ہوتا ہے کہ غصہ ہو یا خوشی ہو تو شکل سے پتہ ہی نہیں چلتا. ٹھیک ہے نا, دیٹ از دا ہول ہال مارک آف اے ڈپلومیٹ. جیسے حفیظ شیخ صاحب. حفیظ شیخ صاحب بھی خیر اسمائل شائل بڑے کرتے ہیں, مگر ان کی اسمائل بڑی ڈسیپٹیو ہے. وہ کبھی اس کا ایک مطلب ہوتا ہے, کبھی دوسرا مطلب ہوتا ہے. تو بہرحال تو اب یہ ہے کہ بڑے ٹھنڈے دل کے, ٹھنڈے مزاج کا بندہ چاہیے ایز اے ڈپلومیٹ. پلس اب ڈار صاحب کے پاس نالج ساری ہے. ہی ہیز آل دا نالج ایٹ ہز فنگر ٹپس, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت میں سمجھتا ہوں بڑے ذہین اور نالجبل شخص ہے. میں نے بیٹھا ہوں میں ان کے ساتھ, میاں صاحب کے ساتھ, ان کی جو ایڈوائس ہوتی تھی بڑی سالڈ ہوتی تھی, بڑی سالڈ. مگر جو طریقہ ہے بیان کرنے کا ہے وہ کچھ تھوڑا سا ان پولیٹیکل, یا اس میں پولیٹکس نہیں ہوتی تھی, تھوڑی زیادہ اگریشن ہوتی تھی اور فرمنس, ریجیڈیٹی ہوتی تھی. تو اب یہ ہے کہ ڈپلومیسی میں بھی دس از ناٹ ویلکم. اوکے, بٹ پیپل جو اکانومسٹ ہیں وہ ایج دیتے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب کو کہ وہ ان سے بہتر ہے. نہیں, بہتر دیکھیے, وہ تو بہتر دو قسم کی بہتری ہوتی ہے نا. ایک تو پالیسی, کون سی اچھی پالیسی ہے, کون سی بہتر پالیسی, کون سی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ نیگوشیشن کرنے کا انداز کیا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب میمن ہیں. اب میمن کا تو ٹریننگ یہ ہوتی ہے کسی کو ناراض نہیں کرنا. دیکھیے میمن تو اسی لیے تو کاروباری, یہ برادری ویسے بھی جانی جاتی ہے, اور وہ بالکل ہر چیز اسمائل کے ساتھ, کبھی ادھر کبھی بینڈ ہونا تو ایسے ہونا تو ایسے ہو جاتے ہیں, آگے ہونا تو وہ یہ بڑے انٹینے بڑے شارپ ہوتے ہیں. ساڑھے پنجابیت تو تھوڑا جیسے ٹگے ہے نا, کبھی کبھی تو ہم کبھی جیسے بالکل لمحے پہ آ جانے ہیں, تو کبھی شیر بڑھ جانے ہیں. تو یہ چلتا نہیں ہے ڈپلومیسی میں. اچھا, تو اور ڈپلومیسی میں کچھ نہیں پڑھا, یہ جو فارن منسٹری ہے اس میں کچھ نہیں پڑھا. ساری پالیسی آتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے. آل یو ہیو ٹو ڈو از گو اینڈ سے واٹ دی اسٹیبلشمنٹ از سیئنگ. آپ کے پاس کوئی ذہن نہیں ہے انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کا, نہ ہی اجازت ہے. وہ ساری ٹریننگ ہی فارن آفس کی ایسی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کہے گی وہ صحیح ہے. لیکن اب ڈار صاحب کے بارے میں اگر یہ ایشوز ہیں ٹینشن کے, تو پھر آبویسلی اٹس ان لائکلی کہ ان کو سپورٹ کرے گی اسٹیبلشمنٹ. اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے اس بات پہ کہ نواز شریف صاحب کتنے فرم ہیں کہ نہیں اب یہ تو کنسیڈ کرنا پڑے گا نا آپ کو. نواز شریف صاحب کا تعلق بہت گہرا ہے ڈار صاحب کے ساتھ, اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھال لے ان ٹرمز آف ہز اپروچ, باقی ان میں کوئی کمی نہیں ہے کسی قسم کی نالج کی, ایشوز کی, خواہ وہ فارن پالیسی کے ایشوز ہوں یا اکانومی کے ایشوز ہوں. ان کا جو طریقہ ہے نا بیان کرنے کا یا آرگیو کرنے کا, وہ لگتا ہے ایسے کہ وہ توڑا گلا ہی پھاڑ لیں گے.